السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ایک میرے دوستوں، ہم بیان کرتے ہیں فضائل اور ایک ہے مسائل۔ فضائل اس لیے بیان ہوتے ہیں تاکہ کام کرنے کی رغبت پیدا ہو، اور مسائل اس لیے جو بہت کم بیان ہوتے ہیں، بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ میں 2-4 منٹ مسائل کے اوپر بھی بات کروں۔ مسائل ایسے جس سے ہمیں ہماری نماز اچھی ہو جائے، ہمیں طور طریقے آ جائیں۔ اس ضمن میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے یہاں جو اتوار کی نشست کے دوست ہیں، ان کا قاری یوسف صاحب اور محمد کعب صاحب جو ہیں وہ ایک گروپ بنا لیں، تاکہ جو پروگرام یہاں قرب و جوار میں ہوتے ہیں اس کی بھی اطلاع ہو، اور جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے میرے دوستوں کہ جس نے قرآن حکیم بغیر تجوید کے پڑھا اس نے گناہ کیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ اب ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے تجوید کس سے سیکھی ہے، قرآن حکیم کس سے پڑھنا سیکھا ہے۔ آخری 10 صورتیں کم سے کم بالکل ازبر اور صحت کے ساتھ یاد ہونی چاہیے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ ہم پڑھتے ہیں، چھوٹی سی صورت ہے، 19 حرف ہیں، 3 آیات ہیں، لیکن اس کی بھی ادائیگی میں اکثر کوتاہی ہوتی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اعطینا کو آتینا کر دیتے ہیں، جہاں نہیں کھینچنا وہاں کھینچ، الم تر کیف، تو کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا۔ ایک سبزی ہے گوبھی، اس کو اگر ہم مجہول پڑھیں اور اس کو گوبھی پڑھیں تو لفظ کچھ سے کچھ ہوتا ہے، اس کو گوبھی ہی پڑھنا ہے۔ گو بھی اگر پڑھا جائے تو معنی آپ خود سمجھ لیجیے کیا ہوں گے۔ تو اس گروپ میں جو 10 صورتیں ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ ہم میں جن کو ضرورت نہیں ہے کوئی بات نہیں، جن کو ضرورت ہے وہ اس پہ توجہ فرمائیں، اور ضرورت نہ بھی ہو میرے دوستوں تو جو اس کے سننے کا ثواب تو اپنی جگہ ملے گا ہی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو یہ آتا ہے، لیکن جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت جہل کھلتا ہے کہ نہیں یہ ہمیں نہیں آتا۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے میں امام صاحب سے سبقت لے جاتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ابھی امام سجدے میں نہیں ہے اور اکثر مقتدی حضرات سجدے میں چلے گئے، ابھی امام رکوع سے کھڑے ہوئے ہیں اور سجدے میں جانے والے ہیں، اس سے پہلے سجدہ کر لیا، تو اس میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی میرے دوستو ایک دعا ہے، اللہم افتح لابواب رحمتک۔ یہ مرد حضرات تو ظاہر ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو یہ پڑھ لیتے ہیں، خواتین کیا کریں؟ تو خواتین گھر میں کوئی ایسا مقام ایک بنا لیں جہاں پر وہ نماز اسی جگہ پر، مخصوص جگہ پر پڑھا کریں، تو جب اس جگہ داخل ہوں تو وہ یہ دعا پڑھ لیں، اللہم افتح لابواب رحمتک۔ اور نماز کو مختلف جگہوں پہ بھی پڑھنا چاہیے، اسی لیے یہ حکم ہے کہ جہاں فرض نماز پڑھیے اس سے ذرا سا ہٹ کے سنت ادا کریں، سنتیں ادا کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا، وَتُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، زمین کا یہ ٹکڑا گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے میرے اوپر عبادت کی تھی، آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ تو جب ایک دعا ہمیں بتائی گئی، جب نماز سے فارغ ہو لیں
اور مسجد سے باہر نکلیں تو ایک دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک۔ ہم سب میرے دوستوں، ہم سب محتاج ہیں۔ میں عام طور پہ جب بات کرتا ہوں تو استثناء کے ساتھ بات کرتا ہوں، ایگزمپشن کے ساتھ بات کرتا ہوں، الا ماشاء اللہ کا لفظ لگاتا ہوں، یعنی کچھ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، لیکن اللہ کے فضل کے ہم سب اس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، اس سے کسی کو ایگزمپشن نہیں ہے، ہر ایک کو فضل چاہیے، ہر ایک کو صحت چاہیے، ہر ایک کو مال چاہیے، ہر ایک کو عزت چاہیے، ہر ایک کو معاشرے میں ایک مقام چاہیے، ہر ایک چاہتا ہے میری بات سنی جائے، یہ تمام ہر ایک کی خواہش ہے اور ہونی چاہیے۔ تو جب نکلتے ہیں ہم تو اللہم انی اسألک من فضلک کیوں پڑھتے ہیں؟ فضل کے معنی ہیں اللہ کا کرم، اللہ کا رحم، اور ایک معنی فضل کے دولت کے ہیں۔ ہر آدمی کو میرے دوستو دولت چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ کو قوی مومن پسند ہے، مالی اعتبار سے بھی اور صحت کی اعتبار سے بھی۔ صحت کا خیال رکھے گا، صحت اچھی ہوگی تو عبادت میں مزہ آئے گا۔ پتہ چلا کہ گھٹنوں میں درد ہے، اب سنت کے مطابق فرض بھی ادا نہیں ہو رہا، تو اپنی صحت کا خیال رکھنا۔ دوسرا، دولت ہوگی، کسی کی مدد کرے گا، حج کرے گا، عمرہ کرے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقات کرے گا، خیرات کرے گا، شادی کروائے گا، تو قوی مومن پسند ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر اعتبار سے قوی بنائے۔ اور فضل سے دولت کو میں نے کیوں جوڑا ہے؟ جب ہم، اللہ خود یہ فرما رہے ہیں وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور تلاش کرو اللہ کا فضل۔ یہ فضل کیوں ہے؟ دولت کیوں ہے؟ یہ مال کیوں ہے؟ یہ اس لیے آخری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ نماز کے وقت ابھی دکان بند کی، ابھی آفس بند کیا، ابھی کام بند کیا، ابھی گاڑی روک لی، کہیں جانا تھا، میٹنگ تھی بڑی امپورٹنٹ، لیکن نماز پڑھی، تو اللہ کہہ رہے ہیں تم نے میری وجہ سے یہ کیا ہے، نماز پڑھی ہے، اب بے فکر رہو، واللہ خیر الرازقین، میں بہترین رزق دینے والا ہوں۔ کاش یہ بات میرے دوستوں ہمارے دلوں میں گھر کر جائے۔ اللہ کی قسم، ایک نماز چھوڑتے ہوئے آدمی کا دل کانپے گا، یہ نماز ایسی چیز ہے۔ تو اب یا اللہ میں نے اپنا کام کر لیا، آپ نے فرمایا نماز ادا کرو، میں نے نماز پڑھ لی، اب مجھے اپنا فضل عطا فرما دیجیے، آپ اب مجھ پر رحم کر دیجیے، اب مجھ پر عنایات کر دیجیے، میں نے اپنا کام کر لیا بس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر فضل نازل ہوتا ہے میرے دوستوں۔ یہ چند باتیں تھیں، آج مختصر بات کرنی ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ مفتی صاحب ابھی سفر سے آئے ہیں، اور سفر بھی دینی تھا، اور چناب نگر فیصل آباد سے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پر ختم نبوت کانفرنس تھی، بہت بڑا اس کا انعقاد ہوا۔ اس ختم نبوت کی جانکاری میرے دوستو ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے، وگرنہ ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ میں نے دیکھا ہے، میرا دوسرے ممالک میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ بس دین اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھے اچھے سوالات کر لیتے ہیں کہ کونی تک وضو کیوں کرتے ہیں، مسا کیوں کرتے ہیں، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو دلائل مانگ رہے ہیں ہمارے بچے، لاجک کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے دوستو دین واحد چیز ہے، اسلام واحد چیز ہے جس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ اسے اہل علم حضرات اس بات کو میری رد کریں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، لاجک کے بغیر اللہ نے، بالکل لاجک، وہ بات جو سمجھ میں آ جائے، جو ہماری عقل میں آ جائے میرے دوستو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے لامحدود ہے، کسی عقل میں نہیں سما سکتی، جہانوں میں نہیں سما سکتی، اس اللہ کے احکامات بھی کہیں سما نہیں سکتے، عقل میں آ نہیں سکتے۔ اگر عقل کی پرکھ ہوگی تو ایک ہی وقت
ایک ہی جیسی اٹھک بیٹھک ہم سے صبح سے شام تک کروا رہے ہیں. اب ایسے رکوع کرنا ہے، فجر میں بھی ایسے ہی رکوع ہے، عصر میں بھی، ظہر میں بھی، مغرب عشاء ہر ایک میں ایسے ہی رکوع ہے، ایسے ہی اتحیات ہے، ایسے ہی سجدہ ہے. بھئی کوئی ادب بدل دیتے کہ اب فجر میں جو ہے وہ آپ نے رکوع کیا ہے تو اب آپ سیدھی طرف جھکیں گے الظہر میں، لیکن نہیں، ایک ہی انداز، دعوت کا بلاوا ایک ہی. صبح کو ایک پوری تمہید باندھ دی جاتی ہے اللہ اکبر سے، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد مقصود تو نماز کے لیے بلانا تھا، بس پھر حی علی الصلاۃ کہتے ہیں کہ آؤ نماز کے لیے آ جاؤ، لیکن وہی تمہید بار بار باندھی ہے، بار بار. ابھی سردیاں آ رہی ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے ایسے اثر ہوئی مغرب عشاء پے در پے، گھر آنے نہیں پاتے کہ اگلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اگر یہ بات آپ دیکھیں جو نمازی ہیں، ابھی ظہر کے لیے دکان بند کی، پھر عصر کے لیے کی، پھر مغرب کے لیے کی، پھر عشاء کے لیے کی، کتنا وقت ملتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا سا کاروبار کا وقت ملے گا، لیکن اللہ کا حکم ہے یہ کرو. تو اگر عقل کے اوپر ہو تو یہ کہ بھئی ابھی تو کاروبار شروع ہوا ہے، شام کا وقت ہے تو ہم دکان اپنی کھولے رکھتے ہیں، کوئی بات نہیں، رات کو آرام سے پڑھ لیں گے نماز، لیکن نہیں، نماز اپنے وقت کے اوپر فرض ہے. بہرحال یہ باتیں میں نے اس لیے میرے دوستوں عرض کی کہ ان کا جاننا بھی ضروری ہے. علم ہوگا تو عمل میں آسانی ہوگی، وگرنہ ہم اپنے تئیں یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو بس اب مفتی صاحب اپنی کچھ کارگزاری وہاں کی بتائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ